بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات صدق الله رسوله النبي الكريم خدمت مادر پدر کن صبح و شام خدمت مادر پدر کن صبح و شام تاکہ باشی درد و عالم نیک نام۔ پیارے دوستو، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان والدین کا مقام ہے۔ اللہ پاک مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند قدوس نے کلام پاک میں فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک مت کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما حق الوالدین علی ولدی، یا رسول اللہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے، یعنی اگر تم نے ان کی اطاعت و فرما برداری کی تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر تم کے نافرمانی کی اور ان کو ستایا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف پیار و محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ پاک ایک مرتبہ دیکھنے پر حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اگرچہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ شاہد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں اور ان کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کماتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کے اس دور میں والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو مارو پیٹا جاتا ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ والدین کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس، والدین کے ساتھ ہمارے معاملہ کتنا بھیانک اور بدترین جرم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جس شخص سے اس کے والدین راضی ہو میں بھی اس سے راضی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رزق کی فراوانی اور لمبی عمر کی تمنا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اور اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جہنم سے نجات لکھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اونچا مقام رکھنے والے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام پر دعا فرماتے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے اس کے والدین جو ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا پر آمین فرمایا۔ بزرگوں کا مقولہ ہے اگر علم چاہیے تو استاد کی خدمت کرو اور اگر دولت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ مسلمانوں، ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تشریف لاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر مبارک اتار کر انہیں قدموں بچھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے ساری کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عزت و آبرو سے ماں کو نوازا ہے۔ حضرت ویس قرنی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ماں کی بیماری و خدمت کی وجہ سے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ اتنا پسند آتا ہے کہ اپنے صحابہ کرام کے سامنے ان کی تعریف فرماتے ہیں، نیز اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو استغفار کی دعا کرانا۔ میرے بھائیوں، عربی کا مقولہ ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے۔ والدین کا ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہے کہ ہم پوری زندگی ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔
بچہ پیدا ہونے سے پہلے مسلسل 9 مہینے تک ماں حمل اٹھائے پھرتی ہے، اس کے چلنے پھرنے کھانے پینے سونے جاگنے حتیٰ کہ ہر چیز کا انتظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ نہ دوڑ سکتی ہے، نہ کود سکتی ہے، نہ من پسند کھا سکتی ہے، نہ میٹھی نیند سو سکتی ہے۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو درد ذہن وہ کتنا تڑپاتا ہے، نہ جانے کتنی ماں اس درد کو برداشت نہیں کر پاتی اور بچے کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں اسے دودھ پلاتی ہے، بار بار پاخانہ پیشاب کراتی ہے، اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتی، گندے کپڑوں کو بدلتی ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو رات بھر بیٹھ کر گزار دیتی ہے۔ الغرض ماں اپنی اولاد کی خاطر اتنا بڑا مجاہدہ برداشت کرتی ہے کہ ماں کی اس تکلیف کو زبان اور قلم بیاں کرنے سے دونوں عاجز و قاصر ہے۔ وہ باپ جس نے بھی بچے کی صورت بھی نہیں دیکھی، خوشی کے مارے پولا نہیں سماتا، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے کھانے پینے سونے جاگنے اوڑھنے کا انتظام کرتا ہے، نرس اور ڈاکٹر سے رابطے میں رہتا ہے، رات دن اخلاص کے نظر کے ساتھ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ ولادت کا معاملہ آسان فرما اور مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ میرے بھائیوں، حضرت علقمہ جلیل القدر صحابی تھے، مگر وہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ جاتے تھے اور اپنی بیوی کو وہاں پر ترجیح دے دیتے تھے۔ ان کے اس عمل سے والدہ ناراض تھی۔ جب حضرت علقمہ کی موت کا وقت آتا ہے، صحابہ کرام کی کوششوں کے باوجود ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کو بلاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ علقمہ آپ کی نظروں میں کیسے ہے؟ فرماتی ہے کہ علقمہ خوب نماز پڑھتا ہے، روزے بہت رکھتا ہے، صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے علقمہ کے تعلقات کیسے ہیں؟ کہتی ہے میں اس سے ناراض رہتی ہوں۔ وجہ معلوم کرنے پر بتاتی ہے کہ علقمہ میرے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، مجھ سے زیادہ اس کی بات مانتا اور سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علقمہ پریشانی کے عالم میں تم اسے معاف کر دو۔ بوڑھی ماں کہتی ہے نہیں میں اسے ہرگز معاف نہ کروں گی کیونکہ اس نے میرا بڑا جی دکھایا ہے۔ بوڑھی ماں کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ تم لکڑیاں لا کر آگ جلاؤ تاکہ اس علقمہ کو جلا دیا جائے۔ ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، عرض کرتی ہے کیا میرے سامنے میرے بیٹوں کو آگ میں جلائیں گے؟ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹوں کو معاف کر دے اور اس سے راضی ہو جائے تو پہلے تم کو معاف کر دو۔ اس کے بعد ماں نے حضرت علقمہ کو معاف کیا اور ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ کو دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قبرستان میں فرمایا اے انصار و مہاجر، تم میں سے جو شخص اپنی بیوی کو ماں پر ترجیح دے گا اس پر خدا کی لعنت ہے، نہ اس کے فرائض قبول ہے نہ نوافل قبول ہے۔ اے نوجوانوں، والدین نے اپنی تمناؤں کا گلا گھوٹا، اپنی ہر آرزو کو دفن کیا، اپنے تمام جذبات کو قربان کیا، مگر تیری ساری حاجتیں پوری کی اور تیری بھرپور جوانی کا انتظار کرتے رہے۔ آج اگر وہ بڑھاپے کے آگے میں چل رہے ہیں اور تو جوان ہے تو بوڑھے والدین کی خدمت کر اور یاد رکھ تیری جوانی کا یہ نشہ ایک دن ڈھل جائے گا اور یہ جوانی تجھ سے بے وفائی کر جائے گی، تیری کمر جھک جائے گی، تو پریشان ہوگا اور لاٹھی ٹیکتا ہوا چلے گا۔ اس وقت تو سہارے کا محتاج ہوگا۔ اپنے بڑھاپے کا خیال کر اور والدین کے بڑھاپے کا سہارا بن، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل ٹوٹ کر عرش اعظم کو ہلا دے اور تمہارا ایک غرور خاک میں مل جائے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو، دانے دانے کے محتاج ہو جاؤ، مصیبتوں کا پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑے، لوگ تمہارے دشمن بن جائے، خدا اور اس کا رسول تم سے ناراض ہو جائے اور جہنم تمہارا ٹھکانہ بن جائے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ہم سب کو اور پوری امت کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔